سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جی ہاں، ہمارے آگے ہیں نالج سیکر. مسلم ہے بھائی، نالج سیکر. السلام علیکم مفتی صاحب اور سب پینلسٹ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ طاہر بھائی کے سوال کو میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کریں کہ جو مجتہد اور محدثین ہیں ان میں جس مسئلے پر زیادہ مجتہد اور محدثین اتفاق رکھتے ہیں، ہم اگر اس کو فالو کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہاں سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس فکر سے متاثر ہیں جس فکر کو آپ کے انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں؟ نہیں. آپ اس فرقہ انجینئریہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس بات کو کیوں نہ لے لیں کہ جس کو اکثریت مانتی ہے. تو یعنی ہم فقہ میں اور شریعت میں ڈیموکریسی لے کر آئیں کہ جہاں سر گنے جائیں، دلیل کی طاقت نہ دیکھی جائے، یعنی دلیل کو ناپا نہ جائے، دلیل کو تولا نہ جائے، بلکہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے. تو یہی اصول کا فرق ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یعنی کسی بھی مسئلے کے اوپر جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتویٰ دلیل کی قوت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اور قوت کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 4 حدیثیں ہیں، جو صحیح ترین حدیث ہے وہی قوی ترین بھی ہوگی، بلکہ وہ چاروں کو جمع کر کے اس کو قوی مانتے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی حدیثوں کی کثرت کدھر ہے. اگر حدیثوں کی کثرت ایک طرف ہے تو وہ اس کو اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیں گے. یہ بھی ایک اصول ہے ان کے یہاں. تو یہ اصولی اختلاف ہے کہ دلیل کی قوت زیادہ معتبر ہے کہ دلیل کی کثرت زیادہ معتبر ہے. بالکل. اب آپ اس کو ذرا اس دور میں، ہم آج کی تاریخ میں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس پر اپلائی کر لیجئے کہ ایک آدمی ہے کہ جو لیکن یہ میں بغیر کسی تشبیہ کے کہہ رہا ہوں، بغیر کسی تشبیہ کے. اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہاں فٹ کر رہا ہوں، میں صرف ڈیموکریسی کو ہم ڈیکمپوز کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے پروپیگنڈے کے بلبودے پر زیادہ ووٹ لے لیے، تو کیا اب وہ بالکل صحیح ہو گیا؟ ہاں، اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کو ارباب حل و عقد یا کہہ لیں کہ ثقہ لوگ، جو کہ معتبر ترین لوگ ہیں، عادل ہیں، وہ لوگ اگر اس کو منتخب کر رہے ہیں، اب اس کا انتخاب بالکل ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہم جمہوریت میں جو زیادہ ووٹ ہیں اس کی بنیاد پر سچائی کا فیصلہ نہیں کرتے، ایسے ہی حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی موضوع کے اوپر زیادہ لوگوں کا اتفاق اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہی صحیح ہو. سمجھ میں آیا؟ تو لیکن جو مجتہد ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو میک ہے نا. آپ نے جو ڈیموکریسی کی مثال دی، وہ اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا ووٹ حقدار نہیں ہے، اس کو وہ پڑ جائے، وہ تو غلط ہے، ظاہر ہے. لیکن جو صحیح ہے، جو مجتہد ہے، جو بالکل صحیح ہے، جس کی رائے کو مطلب کہ مانا جاتا ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں، اس کی تو ہم بات مان سکتے ہیں زیادہ کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دوسری طرف لوگ، مان لیجیے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں، دوسری طرف بہت سارے مجتہدین ہیں، تو ہم جو موقف اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں، مثلا کوئی شخص امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی مخالفین صحیح ہوں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے. تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو اختلاف ہے وہ کم یا زیادہ بہتر ہونے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے وہ غلط ہیں. یہ صحیح اور غلط ہونے کا اختلاف نہیں ہے، اولا اور خلاف اولا ہونے کا، کہ زیادہ بہتر کون ہے اس کا اختلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے جو اصول دیا وہ یہ کہ دلیل اگر مضبوط ہے، زیادہ طاقتور ہے، اور ریشنالٹی زیادہ اپیلنگ ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے، ورنہ ہم اس کو دوسرے کو فالو نہیں کریں گے. یعنی جو چاہے دوسری طرف کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو. مثلا ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، رفع یدین کا مسئلہ ہے. رفع یدین کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کی کثرت رفع یدین کی طرف ہے، اور دوسری طرف جو رفع یدین نہ کرنے والے ہیں ان کے پاس حدیثیں کم ہیں، لیکن وہ بھی صحیح ہے اور ادھر بھی صحیح ہے.
اب آپ دیکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو رفع یدین والی حدیثیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. ایک بھی امام یہ نہیں کہہ سکتا جس دن وہ یہ کہے گا وہ مسلمان ہی رہی, وہ تو منکر حدیث ہو جائے گا بھائی. اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رفع یدین کی ساری حدیثیں آ رہی ہیں ان میں نسخ ہوا ہے, اور ان میں ان کا ناسخ کون ہے؟ جو ترک رفع یدین کی حدیثیں وہ ساری کی ساری ناسخ ہیں. اب وہ حدیثیں دونوں کو کہہ رہا ہے, ایک کو سنت کہہ رہا ہے, دوسرے کو سنت نہیں کہہ رہا ہے. یہ اختلاف ہو گیا. دوسروں نے کہا کہ نہیں, دونوں جو پہلی والی رفع یدین والی حدیثیں وہ سنت ہے, اور جو ترک رفع والی حدیثیں وہ صرف حدیثیں وہ سنت نہیں ہے. اب یہ جو سمجھ میں اختلاف ہوا ہے یہ اپنے اجتہادی اصولوں کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے, بس اتنا سا فنڈا ہے. آپ نے کہا کہ جس کی دلیل اسٹرانگ ہوگی ہم اس کی بات مانیں گے, تو ہم تو فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم نے تو وہ عربی اس طرح سے اسلام کو نہیں پڑھا جس طرح سے انہوں نے پڑھا ہے, 100%. ہم تو یہ مان سکتے. نہیں, میں اپنی بات نہیں کر, میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے صرف اصول کی بات کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہے, اور اکثریت یا جو دوسرے حضرات امام شافعی امام احمد ان کے اصول دوسرے ہیں. میرے اور آپ کے لیے, ہم تو عام لوگ ہیں نا, میرے اور آپ کے لیے ملک میں اپنی سوسائٹی میں ڈسپلن باقی رکھنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک سٹریم کو فالو کر لیں؟ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے, یعنی کسی امام کو فالو کرنا ایک انتظامی مسئلہ ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہ اچھا اس مسئلے میں 3 ایک طرف ہے, ایک طرف ہے, اس مسئلے میں 2 ایک طرف ہیں, تو اس مسئلوں میں آپ کیا کریں گے جس میں 2 اور 2؟ مثلا ربا کا مسئلہ ہے, مشہور حدیث ہے کہ 6 چیزوں کے اندر ربا ہے اگر ان کو with difference in quantity ایکسچینج کیا جائے. اب یہاں 2 امام ایک طرف ہیں, 2 امام ایک طرف ہیں, امام احمد, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی. یہ تقریباً اس طریقے سے ہے. تو آپ یہاں کیا کریں گے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں چلیں گے مفتی صاحب. یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس پر ان کے علاوہ جو محدثین مجتہد ہیں جن پر اور زیادہ امت کا اتفاق رہا ہے ہم ان کی بات مان لیں. یہ کیسے طے کریں گے؟ یہ ظاہر ہے جو چلتے آ رہے ہیں مجتہد جن پر زیادہ امت کا اتفاق رہا ہے. مفتی صاحب سیدھا سیدھا سوال ہے, ابھی ان سے بھی ایک سوال کر لیں بھائی, کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ ہاں آپ کریں گے؟ پوچھیں گے نا, ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی وہی بات آ گئی اسکول آف, جیسے کہ مثال کے طور پر کہاں گئے؟ میوٹ انمیوٹ کریں بھائی, آپ میوٹ ہو گئے. میوٹ کریں بھائی اپنے آپ کو, شاید کوئی کچھ بیک گراؤنڈ میں شاید بزی ہو گئے. کدھر گئے؟ چلیں اگلے کالر پہلے کو پھر اجازت لیتے ہیں ان سے, مسلم بھائیوں کو لیں گے, اس کے بعد لیں گے نان مسلم کو. ایک سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت